اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد الباب الرابع من انواع المعارف الاسماء الموصولہ وہی المفتقرۃ الی صلۃ وعائد۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی معارف کے حوالے سے، اور اس بات کو عرض کیا کہ معارف میں ہم ثم کے ذریعے سے عطف کریں گے، اور جو عارف معارف ہیں ایک بنسبت دوسرے کے، ان کو جو ہے وہ ہم مقدم کریں گے۔ تو سب سے پہلے انہیں مقدم کیا معارف میں ضمائر کو، پھر جو ہے کیا ہے اسم اشارہ کو، علم کو، پھر اسم اشارہ کو، اور آج چوتھا معارف کے طور پر ذکر کر رہے ہیں اسم موصول کو۔ کہہ رہے کہ اسماء موصولہ آج بھی سمجھ لیجیے آپ کہ وہی ہے، یعنی تعداد ہی ہے۔ اس میں اہم اسماء موصولہ میں جو تھوڑی سمجھنے والی دقت طلب بات ہوتی ہے وہ ہے عائد کی، کہ عائد کیا ہوتا ہے، اور یہ آج کا درس ہمارا، یہ کل کا درس ہے۔ آج بس یہ گنا رہے ہیں کہ اسماء موصولہ میں کون کون سے اسماء جو ہیں مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کون مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں کہ جو ذو العقول کے لیے بولے جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو غیر ذو العقول کے لیے بولے جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جن سے آپ سب کو پکار سکتے ہیں، ہے نا، مذکر مؤنث جمع سب کو جو کیا اس سے بلا سکتے ہیں۔ تو آج بس تعداد ہے، کل ہی کی طرح درس ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے۔ دیکھیے الباب الرابع من انواع المعارف، انواع معارف میں سے چوتھا باب اسماء موصولہ کا ہے، وہی المفتقرۃ الی صلۃ وعائد۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ بھی بتا دیا، اور اس کا درس کل ہوگا، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے انسان ترکیب کرتا ہے، کہہ دیتا ہے کہ یہ موصول ہے، اس میں موصول، مگر اس کا عائد جو ہے وہ نہیں بتاتا۔ حالانکہ جب تک کہ اس میں موصول میں عائد کو نہ بتائیے آپ، تو پھر تو اعراب جو ہے آپ کا غلط، ترکیب آپ کی غلط ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ کل جو ہے وہ یہ درس رہے گا۔ اسی صاف طور پر پہلی لائن میں آپ کو بتا دیا کہ اسماء موصولہ کیا ہوتے ہیں، مفتقر ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں کس کے، صلہ کے، ان کا ربط ہو، اور دوسری بات کیا ہے کہ عائد، اور وہ صلہ، اور ان بعد والے میں ایک ایسی ضمیر ہو۔ عام طور سے یہ ضمیر ہوتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ضمیر کے علاوہ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، مگر اکثر غالباً یہ ہوتا ہے کہ ایک ضمیر ہوتی ہے کہ جو پلٹتی ہے اس میں موصول کی طرف، ٹھیک ہے۔ اب آئیے اسماء موصولہ، اس کی دو قسمیں ہیں، بعض جو ہیں وہ اسماء موصولہ خاصہ ہیں، اور بعض جو ہیں وہ مشترکہ ہیں۔ وہی الضربین خاصۃ و مشترکۃ الاسماء الخاصہ فالخاصہ الذی۔ اب الذی جو ہے اس میں موصول ہے، مگر یہ آپ اس سے صرف جو ہے مذکر کے لیے استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ واللتی للمؤنث، مفرد مؤنث کے لیے۔ اللذان لتثنیۃ المذکر، ٹھیک ہے۔ اللتان لتثنیۃ المؤنث۔ کل دیکھیے بات آ گئی تو یاد آ گیا، کل جو ہم نے پڑھا تھا، کل کے درس میں آپ کو بتاؤں، کل ایک جگہ پر ابن ہشام نے لفظی غلطی کی تھی، وَلِتَثْنِيَةِ الْمُؤَنَّثَانِ ہاتین۔ بہرحال چلیے وہ اس کو بعد میں وہ کر دیں گے، اشارہ کریں گے بعد میں، انشاءاللہ ذکر کریں گے اس کو۔ تو آج ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ اسماء موصولہ کی دو قسمیں خاصہ اور مشترکہ ہیں۔ جو خاصہ ہیں وہ، یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے، کل انہوں نے نا ایک مقام پر اسم موصول کو استعمال کر دیا تھا اسم اشارہ بتا کر، تو اس کے باقاعدہ جو ہے اس میں حاشیے میں لکھا ہوا ہے، تمام کتاب، صرف آپ کی کتابوں میں بھی لکھا ہوگا، اگر آپ چاہیں تو جا کے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ جو ہے وہ ان کے قلم سے سہوا ہے۔ انسان ہوتا ہے، ہم لوگ سبھی غلطی کر سکتے ہیں، تو یہ سہون انہوں نے مثال دے دی تھی، حالانکہ یہ کیا ہے، یہ چیز اس میں موصول ہے، لیکن اس کو کیا بتا دیا کہ اس میں اشارہ کی مثال بنا دی تھی۔ تو یہ کل کسی ایک مقام پر ہے، بہرحال اب آج ٹائم زیادہ ہو جائے گا۔ تو آج دیکھیے آپ، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اسماء اس کی جو ہے دو قسمیں ہیں، اسماء موصولہ کی خاصہ اور مشترکہ ہیں۔ خاصہ وہ ہیں کہ جو خاص پکارے جاتے ہیں، یعنی مخصوص ہیں، جیسے الذی ہے، مخصوص ہے کس کے لیے، مفرد مذکر کے لیے، اللتی مفرد مؤنث کے لیے، اللذان جو ہے تثنیہ مذکر کے لیے، اللتان تثنیہ مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے۔ ویستعملان بالالف رفعا وبالیاء نصبا وجرا، ٹھیک ہے۔ اور ان کا اعراب جب آپ کریں گے تو اعراب وہی مثنیٰ والا اعراب ہوگا، حالت رفع میں
الف کے ساتھ اور حالت نصب و جر میں یا کے ساتھ. ٹھیک ہے. والاولا لجمع المذکر، اولا بولنا. ٹھیک ہے. وکذالک الذین وہو بالیاء فی احوالہ کلھا، اور یعنی یہ الذین کہنا یہ کیا ہے، یعنی یہ تمام حالتوں میں، یعنی حالت رفع و نصب و جر سب میں جو کیا ہے یا کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے. وحزیل وعقیل وعقیلف یقولون الذین رفعا والذین جرا و نصبا. لیکن ایک قبیلہ ہے، قبیلہ حزیل اور عقیل، ان لوگ وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو اگر حالت رفع میں، اب اس سے پہلے کیا کہا تھا کہ الذین تمام حالتوں میں، لیکن یہ جو قبیلہ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، الذین حالت رفع میں واو کے ساتھ اور حالت نصب و جر میں یا کے ساتھ. یہ کس کا اعراب ہے؟ تسنیہ کا اعراب الف واو کے ساتھ کہاں ہے؟ تسنیہ کا اعراب الف کے ساتھ حالت رفع میں. جی حالت رفع میں واو کے ساتھ، واو نون، حالت نصب و جر میں یا نون. نہیں میرے بھائی، جاء المسلمون، رأیت المسلمین، ومررت بالمسلمین، جو مذکر سالم کا. جی. واللاتی واللائی، ٹھیک ہے، لجمع المؤنث، ولک اثبات الیاء و ترکھا. آپ کو اختیار ہے، چاہے تو لاتے پڑھیے یعنی یا کو بس ہٹا دیجئے، حذف کر دیجئے آخر سے، اور لائے پڑھیے یا نہ پڑھیے. اختیار ہے، چاہے تو ثابت رکھیں، چاہے تو اس کو نہ پڑھیے. واضح انشاءاللہ. تو یہ اسماء مختصہ، اسماء مشترکہ. دیکھیے یہ بات وہ ہے کہ اگر آپ بعد میں خود بھی پڑھ لیں گے تو آپ کو وہ بات سمجھ میں آ جائے گی، کوئی اس میں دقت مطلب نہیں بات ہے. اسماء مشترکہ کیا ہیں کہ جو یعنی مشترک ہیں، یعنی کہ اب تک یہ تھا کہ خاص تھا، مذکر کے لیے بولیں گے، مفرد مذکر کے لیے دوسرے نہیں بول سکتے. یہاں پر دیکھیے مشترک ہے، والمشترکہ تو من وما وأیا وال وذو وذا فہذہ ستۃ تطلق علی المفرد والمثنى والمجموع. ٹھیک ہے. آپ من کے ذریعے سے مثنیٰ کو بھی مخاطب کر سکتے ہیں، جمع کو بھی مخاطب کر سکتے ہیں. المذکر من ھذا کلہ والمؤنث تقول فی من یعجبنی من جاءک ومن جاءتک. آپ دیکھیں مذکر کے لیے چاہے مؤنث کے لیے چاہے سب کو ایک ہی سے مطلب پکار سکتے ہیں. آپ کے لیے کہہ سکتے ہیں آپ کے یعجبنی من جاءک. ٹھیک ہے. مجھے متعجب ہوا، تعجب ہوا، مجھے اچھا لگا جو آپ کے پاس آیا. ومن جاءت کا، دیکھیے من ہی کے ذریعے سے جاءت کا کہہ دیا، جاءت میں یا کسی پلٹے من کی طرف. ومن جاءک مثنیٰ، ومن جاءتک مذکر مؤنث، وہاں پہ مذکر تثنیہ، یہاں پر تثنیہ جو ہے مؤنث. ومن جاءوک ومن جئنک. ٹھیک ہے. جمع مذکر، یہاں جمع مؤنث. دیکھیں بس وہی من ہے، بدلہ نہیں، اور اسی سب کو کاٹ دیا آپ نے. یہی مشترک. وتقول فیما لمن قال اشتریت حمارا او اتانا او حمارین او اتانین او حمرا او اتنا. ٹھیک ہے. اور کوئی یہ کہہ رہا ہے آپ کو کہ میں نے یہ خریدا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے اعجبنی مشتریتہ، مجھے پسند آیا جو تم نے خریدا. اب یہ ابھی ماں کے ذریعے سے آپ نے، اس نے کہا تھا کہ 2 حمار خریدا تھا میں نے، آپ نے ماں کے ذریعے سے کہہ دیا سب کو، تو ماں بھی اسے. ومشتریتہا ومشتریتہما ومشتریتہم ومشتریتہن. یہاں پہ بھی کہتے ہیں کہ ومشتریتہم جو کہا ہے نا یہاں پر، یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، کیونکہ یہاں پر گدھے کی بات ہو رہی ہے نا، اور گھوڑے کی بات ہو رہی ہے. تو آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ مشتریتہم. یہاں پہ کہتے ہیں کہ ماں جو للعقلاء کے لیے، تو آپ یہاں پر مشتریتہم بہرحال نہیں کہنا چاہیے تھا. وکذالک تفعلوا فی البواقی. وہی حال جو ہے کہ یہ تو من ماں کی ہم نے مثال دے دی، کہ اس کے علاوہ بھی جو 6 ہیں نا، ہم نے 6 ہیں، آپ سب کے ساتھ جو استعمال کر سکتے ہیں، مفرد کے ساتھ، مذکر کے ساتھ، مؤنث کے، سب کے ساتھ. واضح ہے. وقولہم فی الوضو وذا. ہاں یہ تھوڑا سا دقیق بات ہے. قولہم فی ال وانما تکون ال موصولۃ بشرط ان تکون داخلۃ علی وصف صریح لغیر تفضیل. یہ تو بات ہو گئی اس کی، یعنی من و ما کچھ مختصات اور کچھ مشترکات ہیں. آپ بتا رہے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ الف لام، ال جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ موصولہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کیا، آپ کہتے ہیں جاء الکاتب، جاء
کاتب، تو اب اس میں کیا ہے جا الذی کتب، جا الف لام جو ہے جا الذی کتب، تو الف لام جو کیا ہے موصولہ. تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو الف لام ہوتا ہے یہ الف لام موصولہ ہوتا ہے مگر ہر جگہ نہیں، اس لیے کہ الف لام ہمارے پاس جو کیا ہے معرفہ والا بھی ہے نا. تو یہ کہاں پہ ہوگا؟ تو کہہ رہے سنیے الف لام موصول ہوگا، یہ موصول ہوگا وہاں پر کہ جہاں پر یہ کسی ایسے اسم کے اوپر داخل ہو کہ جو اسم، ٹھیک ہے، جو اسم کیا ہو وصف صریح ہو، صرف کیا ہو یعنی خالص وصف، خالص صفت ہو، خالص صفت ہو. اور دوسری شرط کیا ہے کہ اس میں تفضیل نہ ہو، وہ اس میں تفضیل نہ ہو. اس لیے کہ اگر اس میں تفضیل ہوگا وہ جو اگر وہ جس کے اوپر داخل الف لام اگر وہ اس میں تفضیل ہوگا تو پھر وہ الف لام معرفہ کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، دو باتیں، ایک کیا کہ الف لام اس میں موصول ہوگا، ایک کیا جب یہ کسی ایسے وصف کے اوپر ایسی صفت کے اوپر داخل ہو کہ جو کیا ہو وصف صریح. اچھا وصف صریح کسے کہتے ہیں؟ وصف صریح اسے کہتے ہیں کہ جو خالص صفت ہو. مطلب کیا ہے دیکھیے دو باتیں ہم بتا رہے ہیں آپ کو، آپ ہی وہ کیجیے گا. ایک مطلب ہوتا ہے آپ نے کہا کہ جا الکاتب، ٹھیک ہے، ایک مطلب ہوتا ہے کہ مثلا قال الصادق، قال الصادق علیہ السلام مثلا، یا ہم علیہ السلام نہ بھی بولیں. جیسے ہم نے یہ جملہ کہا قال الصادق، آپ کیا سمجھے؟ اس کا مطلب کیا سمجھے؟ چھٹے امام سمجھے آپ؟ یقیناً چھٹے امام سمجھے. ہم نے کہا جا عفواً قال الکاظم، آپ کیا سمجھیں؟ اس لیے اب دیکھیں اب تو یہ سب جو صرف یہ سب جو وہ ہیں اسم ہیں، یہ سب جو اسما ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ وصف صریح نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی ہم یہ کہیں گے فوراً آپ کے ذہن میں کیا آ جائے گا؟ قال الصادق کا تو آپ کے ذہن میں چھٹے امام آ گئے. ٹھیک ہے، قال الکاظم کہا تو وہ قال العابد کہا تو چوتھے امام آ گئے. واضح ان شاء اللہ. تو اور لیکن جہاں ہم نے کہا کہ کتب الکاتب، تو اب یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کتب الذی، کتب ہاں یعنی جا الکاتب جا الذی کتب، تو یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن وہاں پر جو قال الصادق میں آپ کہہ سکتے ہیں قال الذی صدق، نہیں کہہ سکتے. واضح ان شاء اللہ. تو اس کو فرق کہتے ہیں کہ وصف صریح کیا ہے اور وصف غیر صریح. وصف صریح اسے کہتے ہیں کہ جو اپنی صفت پر واقع ہو. یہاں پر الذی کے ساتھ آپ کا جملہ بولنا صحیح ہو، آپ کہہ سکتے ہو. لیکن وصف غیر صریح کیا ہے کہ جہاں پر وہ ٹھیک ہے تو وہ اسم دیکھنے میں تو وہ وصف ہی ہے، یعنی اس میں فاعل ہے، مگر وہ اتنی کثرت سے کسی کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ اگر اس کو بولیے آپ تو فوراً جو کیا ہے کوئی شخص اس کو مراد ہے. گویا کہ چھٹے امام کے نام میں جعفر جو امام کا نام ہے اس میں اور الصادق میں کوئی فرق نہیں ہے. قال جعفر کہہ لیجیے یا قال الصادق کہہ لیجیے، اس کو کہتے ہیں کہ وصف ہے یہ، مگر کیا یہ وصف صریح نہیں، وصف غیر صریح ہے. اب واضح ان شاء اللہ. اب دیکھیے اور دوسری بات کیا تھی کہ الف لام داخل ہو اور وہ صفت کیا ہے؟ صفت ہے اس میں تفضیل نہ ہو، اس میں تفضیل نہیں ہونی چاہیے. وقولہم فی ال بھی جو کہ اس میں موصول ہوتا ہے، لیکن وانما تکون الموصولہ، یہ ال جو ہے الف لام موصول ہوتا ہے مگر کہاں پر؟ دو شرطیں، بے شرط ان تکون داخل علی وصف، ایک تو یہ کہ یہ کسی وصف کے اوپر داخل ہو، ٹھیک ہے، اور وصف کون سا وصف؟ وصف صریح، وصف صریح ہو. اب وصف صریح کیا آپ کو بتا دیا ہم نے، وصف صریح وہی کہ جو کسی کا نام نہ ہو، ٹھیک ہے، لغیر تفضیل، اور کیا ہو وہ، اور جس کے اوپر داخل ہو رہا ہے وہ اس میں تفضیل نہ ہو. وہ ہوا ثلاثۃ، اور وہ کیا ہے؟ وہ جو وصف صریح ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ وہ تین ہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول اور صفت مشبہہ. ٹھیک ہے، اس میں فاعل جیسے کالضارب، آپ کہتے ہیں جاء الضارب، تو کیا کہیں گے؟ جاء الذی ضرب، کہہ سکتے ہیں بالکل، کسی کا نام نہیں ہے ضارب، ہے نا. اس میں مفعول کل مضروب، جاء المضروب، جاء الذی ضرب، یہاں پہ ضرب نہیں، جاء الذی ضرب. وصفت المشبہ کل حسن. واضح ان شاء اللہ. فَإِذَا دَخَلَتْ عَلَىٰ اسْمٍ جَامِدٍ، دیکھیے اب اگر وصف صریح نہ ہو بلکہ کیا اسم ہو، اس میں جامد ہو. دیکھیے یہ ایک چیز اگر آپ نے غور کیا ہو، چاہے صفت مشبہ ہو، چاہے اسم موصول ہو، اسم فاعل، اسم مفعول، یہ سب کیا ہے؟ صفات ہیں، لیکن کون سے صفات متفقہ ہیں.
مشتقات ہیں یہ، جامد نہیں ہے. اور اگر سامنے والا کوئی ایسا اس پہ داخل ہو الف لام کہ جو اس کا ہے اس میں جامد ہے، کسی سے نکلا نہیں ہے، جیسے کیا ہے اور رجل، الف لام داخل لیکن رجل کے اوپر، تو یہ ہے جامد ہے یہ. او علی وصف، یا پھر یہ صفت پہ وصف پہ داخل ہوا ہے، مشتق پہ داخل ہوا ہے، مگر وہ مشتق کیا ہے؟ یشبہ الاسماء الجامدہ، وہ کیا اسماء جامدہ کے وہ ہے کہ شباہت رکھتا ہے. کس صاحب، جیسے صاحب ہے، یہ صاحب عام طور سے کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ کسی سے خاص ہوتا ہے، اور صاحب خاص ہوتا ہے عام طور سے. او علی وصف تفصیل، یا پھر صفت ہے مگر یہ صفت مشبہ نہیں ہے، صرف اسم فاعل نہیں، اسم مفعول نہیں، بلکہ کیا ہے صفت وہ ہے اس میں تفضیل ہے، مشتق ہے مگر اس میں تفضیل ہے. کل افضل والاعلی فہی حرف تعریف، تو یہ سب کیا ہے؟ حروف تعریف. واضح ان شاء اللہ، الف لام واضح ان شاء اللہ. وقولہم فی ذو، اس طریقے سے ذو بھی کہتے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ ذو بھی اس میں موصول ہوتا ہے. وانما تکون، اور ذو لیکن اس موصول کہاں پہ ہوتا ہے؟ تکون موصولۃ فی لغت تعین خاصہ، یہ قبیلہ ہے اس کے زبان میں فقط جو کیا ہے اس کی لغت میں یہ اس میں موصول ہوتا ہے. تقول جاء ذو قامہ، کیا مطلب؟ جاء الذی قامہ. وہ سمع من کلامہم، اور انہی کے مطلب یعنی انہی کے زبان میں یہ چیز سنی گئی ہے، وہ کہتے ہیں عام طور سے لا وذو فی السماء عرشہ، لا والذی فی السماء عرشہ. ٹھیک ہے، پسند کے لیے. وقال الشاعر، اور ایک اور مثال دے رہے ہیں کہ ذو جو یہاں پر اس میں موصول استعمال ہوا ہے لغت طی میں، کہ انہی کے لغت کا ایک شاعر ہے، وہ کہہ رہا ہے فإن الماء ماء ابی وجدی وبئری ذو حفرت وذو طویت. ٹھیک ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ یہ جو پانی ہے، پانی تو بس وہی پانی ہے کہ جو میرے باپ دادا کا ہے. ٹھیک ہے، اور میرا کنواں وہ ہے کہ جسے میں نے کھودا ہے اس کو. محل شاہد کیا ہے؟ وہ بئری الذی حفرت. ٹھیک ہے، والذی طویت. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ذو دیکھیے الذی اس موصول استعمال ہوا. وقولہم فی ذا الموصولہ، اس طریقے سے کہتے ہیں کہ ذا بھی، دیکھیے یہ تھوڑا سا دقیق بات ہے کہ ذا بھی جو کیا ہے اس میں موصول ہوتا ہے، ذا بھی اس میں موصول ہوتا ہے. وانما تکون ذا موصولۃ کب بشرط ان یتقدمها ما الاستفهامیہ، کہ ما استفہامیہ اس سے متقدم ہو، اس سے پہلے ما استفہامیہ ہو. اچھا دیکھیے ایک اور بات بتائیں آپ کو کہ ما استفہامیہ ذا سے پہلے ہو تو اس میں موصول ہوتا ہے، لیکن اس میں اعراب دو طریقے سے کرتے ہیں. کہتے ہیں نا ما ذا اراد اللہ بہذا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ما ذا ہے نا، تو ایک تو آپ ایک تو طریقہ اعراب یہ ہے کہ ما کو کہیے کہ ما کیا ہے؟ استفہام. ٹھیک ہے، مبتدا، اور یہ جو ذا ہے اس میں موصول خبر واقع ہو جائے گا. تو ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نہیں، یہاں پر دیکھیں کہ ماذا، یہ اعراب کب کریں گے کہ ما کو اس میں استفہام اور مبتدا اور ذا کو خبر اس میں موصول. یہ اعراب اس وقت کریں گے کہ جب آپ نے یہ لحاظ کیا ہو کہ ذا مستقل ہے اور ما مستقل ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماذا یہ پورا ایک مرکب جملہ ہوتا ہے، یعنی جز ہوتا ہے. جیسے کیسے؟ جیسے زیدن میں ذا یا دال. تو اگر اس طریقے کا ہے تو صرف اعراب جو ہے وہ پورا مکمل طور پہ ماذا لکھ کے یہ اعراب ہوتا ہے مبتدا کا. ٹھیک ہے، یعنی ذا کو لغو مانا جاتا ہے، پھر ذا کو لغو مانا جاتا ہے، وہ موصول نہیں ہوتا ہے. تو یہ اس پر وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہاں پہ قصد کیا ہے آپ کا. بہرحال تو دیکھیے کہ ذا جو اس میں موصول ہوتا ہے یہ کب ہوتا ہے؟ انما تکون ذا موصول بشرط ان یتقدمها ما الاستفهام، یہ جو شرط ہے کہ ما استفہامیہ اس سے پہلے ہو. کقولہ تعالی ماذا انزل ربکم. ٹھیک ہے، او من الاستفہام، یا پھر کیا ہے من استفہامیہ اس سے متقدم ہو. جیسے وقصیدۃ تأتی الملوک غریبۃ قد قلتها لیقال من ذا قالها. محل شاہد کیا ہے؟ منزا یعنی من الذی قالها. یہ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ ترجمہ یہ ہے کہ کبھی کبھی وقصیدۃ تأتی الملوک غریبہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہوں کے پاس عجیب و غریب قصیدے آتے ہیں، ہے نا. عجیب کیا مثلا مثال طور پر کیا ہے؟ بنا نقطے کے آ گیا، ہے نا، یعنی کوئی مطلب چیلنج جس میں بھرا ہوتا ہے، عجیب و غریب، اب تک کسی نے سنا نہیں تھا ایسے ایسے. تو بادشاہوں کی خدمت میں ایسے سے اشعار پیش کیے جاتے ہیں، ایسے سے قصیدے پیش کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کیوں؟ قد قلتها،
اور وہ ایسے قصیدے جس کو میں نے کہا ہے، شاعر کہہ رہا ہے کہ ہم ایسے قصیدے کہتے ہیں کہ جو عجیب و غریب ہوتے ہیں. تو بھیا سوال کہ کیوں کہا ایسا عجیب و غریب قصیدہ؟ تو لیقال، تاکہ ہم ہی چاہتے ہیں کہ تاکہ یہ کہا جائے کہ من ذا قالہ، کہ کون ہے اتنا عجیب و غریب قصیدہ کہنے والا. ٹھیک ہے. ہاں، تو اس محل شاید کیا ہے؟ من الذی قالہ، تاکہ یہ کہا جائے کہ کون ہے کہ جس نے یہ قصیدہ کہا. اے من الذی انزل ربک، میں نے اگر قرآن مجید کی آیت دیکھیے تو ماذا کا مطلب کیا ہوا؟ من الذی. ٹھیک ہے. وہ من الذی قالہ. ٹھیک ہے. من قالہ، من ذا قالہ. فإن لم يدخل علیہ شیء، ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ ذا اس میں موصول ہوتا ہے، لیکن دو شرط ہے، یا تو اس سے پہلے ما استفہامیہ ہو یا من استفہامیہ ہو. اگر ایسا نہ ہو، صرف ذا ہو اور اس سے پہلے نہ من داخل ہوا ہے اور نہ ما داخل ہوا ہے، تو کیا ہوگا؟ تو فہی اسم و اشارہ. تو کل ہم جیسا ہم نے پڑھا تھا کہ ذا اس میں کیا ہے؟ ذا اس میں اشارہ ہے. ولا يجوز ان تكون موصولة، اور پھر وہ موصولہ واقع نہیں ہو. اگر اس سے پہلے ما استفہامیہ یا من استفہامیہ نہیں ہے تو پھر وہ اس موصول نہیں ہے. خلافاً للکوفیین، بخلاف کس کے؟ کوفیین کے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ اس حال میں بھی کیا کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ذا صرف ذا اگر ہے، من و ما نہ بھی آئے، پھر بھی وہ کیا ہے؟ موصول واقع ہو سکتا ہے. وستدلوا، اب سنیے، کوفی نے صرف یہ کہا ہی نہیں ہے بلکہ اپنے اس بات پر دلیل بھی پیش کی کہ ذا جو ہے بنا ما اور من کے داخل ہوئے بھی موصولہ واقع ہو سکتا ہے. اور شاہد کے طور پر یہ آیت وفن، یہ بیت جو انہوں نے پیش کی کہ عدس ماں، یہاں پہ کیا وہ دلیل پیش کی؟ دلیل یہ پیش کی قالو، دیکھیے قالو نہیں، کوفی نے یہ کہا کہ حاذا موصول مبتدا. اعراب سنیے کہ اس میں عبارت میں جو حاذا ہے یہ اس موصول اور مبتدا ہے. ٹھیک ہے. تحملینہ یہ صلہ ہے. تحملینہ میں جو ہیا کی ضمیر پلٹے اسی طرف ذا کی طرف، تو صلہ چاہیے تھا آپ کو. دیکھیے والآیت جو والآیت محذوف، آیت جو کہ یہاں پر محذوف ہے. وطلیق خبر ہو وتقدیر والذی تحملینہ، دیکھیے یہ ہاں تحملینہ میں ہاں کہ تحملینہ طلیق. واضح انشاءاللہ. یہ کوفی نے اعراب کیا اس کا. وہ ابن ہشام وہذا لا دلیل فیہ لجواز ان یکون ذا للاشارہ، کہہ رہے کہ یہ صرف آپ کا ترکیب کر دینا اور یہ کہہ دینا کہ ذا جو ہے اس موصول ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. اسی کہ یہاں پر جہاں یہ احتمال ہے ہم دوسرا احتمال بھی پایا جاتا ہے. وہ کیا کہ یہاں پر ذا جو کیا اس میں اشارہ ہو. ٹھیک ہے. جو کہ معروف بھی ہے، یہ مشہور بھی ہے یہ کہ ذا اس میں اشارہ ہوتا ہے اور اس میں اشارہ ہو اور مبتدا ہے. وہ طلیق و خبر، وہ طلیق اس کا خبر ہے. وہ تحملینہ جملہ حالیہ ہے. تحملینہ جملہ حالیہ ہے اور تقدیر اس طریقے سے وہذا طلیق فی حالت کون ہی محمول اللہ کے، کہ یہ کیا ہے؟ یہ آزاد ہے. ٹھیک ہے. اس حال میں کہ اگر وہ تم نے اس کو حمل کر رکھا ہو. ٹھیک ہے. وہ دخول حرف تنبیہ علیہ یدل علی ان الاشارہ، اور ہم دلیل بھی دے رہے ہیں کہ اس ذا کے اوپر جو کیا ہے ہائے تنبیہ بھی داخل ہوا. کل ہم نے کہا تھا کہ ہا جو کیا ہے ذا کے اوپر داخل ہوتا ہے کب؟ ہا اور لام بود جو ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے. کہہ رہے کہ یہاں پر ہا کا داخل ہونا ذا کے اوپر یہ دلیل ہے کہ یہ اس میں اشارہ ہے لا موصولتا. فہذا خلاصۃ القول فی تعداد الموصول. اب تک ہم موصولات کی تعداد بتا رہے تھے، یہ خلاصے خاصھا و مشترکھا، کہ اس میں کچھ جو خواص ہیں اور کچھ جو کیا ہے مشترک ہیں. کل جو بہت اہم بات ہے وہ ہے صلۃ الموصول. موصول جو کیا ہے محتاج ہوتا ہے، مفتقر ہوتا ہے کہ اس کا اپنے صلہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.